السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تقلید اصل میں ایک تو ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو وہ مجبوری ہے۔ اگر انہوں نے عربی نہیں سیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی، تو ظاہر بات ہے انہیں کسی سے پوچھنا ہوگا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی، یہ تقلید ہو گئی۔ البتہ یہ جو تقلید کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ایک فقہ کو پکڑ کر لازماً رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، حالانکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ چاروں فقہ حق ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں حق ہیں۔ تو اس میں میرا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے صاحب علم ہو، یہ نہیں کہ عام آدمی، وہ اگر بعض معاملات کے اندر کسی دوسری فقہ سے استفادہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اصل شے جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں، یہ اپنی جگہ پر مطاع نہیں ہے، یہ تو قرآن اور سنت کی تعبیرات ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی کہ وہاں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، چاہے ان کی نماز قضا ہو گئی، ان کا حضور کا حکم تھا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ نماز نہ پڑھنا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہے کسی حکم کو لفظی معنی میں لیتے، لٹرلی، کچھ لوگ اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مقصد کیا تھا، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس تقلید کا جو بھی ہمارے ہاں لازم کر دی گئی ہے، میں اس کا کے حق میں نہیں ہوں۔ البتہ عام آدمی کے لیے ظاہر بات ہے کہ سہولت جو ہے عمل اسی میں ہے کہ وہ اگر حنفی ہے، حنفی فقہ پر حنفی علماء سے مسئلے پوچھ کر اس پر عمل کرتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ کہ تقلید جو ہے نا، اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ نبی کے کیس میں بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام بھی کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ساتھی پورے دلائل کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اندھے بن کر نہیں۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اندھی تقلید منع اللہ نے کر دیا، اپنے ماننے والوں کے لیے ناپسند ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات کے اوپر نہیں گرتے، بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں آیات کے اندر۔ امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا ماہر نہیں ہے نا، تو اسے یا تو دین کا ماہر بننا پڑے گا یا ماہر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 1، صفحہ نمبر 1، 29 پارے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو 2 خواہشات کریں گے کہ اے کاش ہم یہ 2 کام کر لیتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ، نَعْقِلُ کا معنی سمجھ جانا، نَسْمَعُ کا معنی سن لینا، مان لینا، یعنی میری بات سنی گئی، یعنی مان لی گئی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناقلوں سے مراد دین کا ماہر مجتہد بننا ہے اور نسمعو سے مراد اس کا مقلد بننا ہے۔ تو جہنمی جہنم میں رو کے کہہ رہے ہوں گے یا تو ہم دین کے ماہر ہوتے، مجتہد ہوتے، دین پہ عمل کرتے، یا مجتہد نہ ہوتے، اس مجتہد حق، اس امام برحق کی بات کو تسلیم کرتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو یا تو ماہر خود بنیے دین کے، یا پھر دین کے ماہر کی بات کو مانیے، اس لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک مذہب کو ماننا کوئی ضروری چیز تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذاہب تھے ہی نہیں۔ مذہب سے مراد مسلک، جس کو اردو میں بولتے ہیں، عربی کے اندر 4 مذہب، مطلب 4 مشہور اور معروف مذہب، لیکن مذہب جو ہے اس کو اردو میں مسلک بولتے ہیں، چونکہ ہندی میں مذہب بولے تو ایک ریلیجن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے تو کسی ایک مذہب یا کسی ایک مسلک کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیوں تو ان 4 میں سے ایک بھی مسلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو ضروری تو نہیں ہو سکتا، اتنی بات تو ماننا ہی پڑیں گی لوگوں کو۔ ضروری کیا چیز ہوں گی جو نبی کے سامنے ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے کرنے کی اجازت دیا، حکم دیا، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تو لوگوں نے، جو امام جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جو چیز واضح نہیں تھی۔ اب کوئی چیز واضح آپ کے پاس آ جائے جو امام تک نہیں پہنچی تھی، اور آپ پھر بھی کہیں کہ میں امام کی بات مانوں گا، واضح چیز کو نہیں مانوں گا، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلا کیس جس میں امام کے پاس بات آئی اور امام نے ایکسپلین کیا، جس کے لیے کوئی قرآنک دلیل نہیں ہے، حدیث کی نہیں، بلکہ دونوں باتیں صحیح دکھ رہی، آپ جو کرنا چاہ کریں تو بالکل جائز ہو۔ کسی بھی امام کی بات دیکھیے، امام احمد بن حنبل کی مانتے، امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ کی، اور امام مالک کی، امام لیث کی، امام سفیان ثوری کی، اور کتنے تھے، امام اوزائی اور طاؤس اور عطا، کتنے امام میں تو اب گن بھی نہیں سکتا ہوں، بہرحال مشہور لیکن 4 ہیں، ان امام تو کہیں گزرے۔ ٹھیک، آپ کو جس کی رائے لینا لے لو، مسئلہ نہیں، جب تک دلیل کی بنیاد پہ ایکسپلین۔ لیکن جب امام نے چیز ایکسپلین کر دی، چونکہ وہ تو جا چکے نا دنیا سے، اب پتا چل رہا ہے کہ حدیث ویسی نہیں ہے، ان تک وہ کانٹیکس پہنچا نہیں تھا، ان تک وہ بات پہنچی نہیں تھی، اور آپ ابھی بھی اڑ جا رہے ہو، اور اصل بولے تو مسئلہ کسی کو بولتے ہیں، وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، بس ان کو آنکھ بند کر کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے۔
اور اس کی بات لے لو کسی مسئلے میں, اس کی بات لے لو کسی مسئلے میں, اس امام کی بات لے لو کسی مسئلے میں, اس امام کی بات لے لو کسی میں, غلط. آپ بیمار ہوئے 4 ڈاکٹروں کا علاج کرتے ایک ساتھ. آپ بیمار ہوئے تو 4 پیتیاں یوز کرتے ہیں کیا؟ ایلوپیتھ کا بھی علاج چالو, ہومیوپیتھ کا بھی چالو, آیوروید بھی چالو, یونانی بھی چالو, نہیں نا. تو ایسا ایک کے پیچھے چلنا. ارے بھائی یہ ایگزامپل یہاں سوٹیبل ہی نہیں ڈاکٹرز کے اور اس کے اور اس کے. بھائی آپ کو سفر کرنا تو 4 پلین کی ٹکٹ ایک ساتھ لے کے 4 میں جائیں گے کیا؟ نہیں, ایک میں چڑھنا ایک میں جانا. بھائی یہ ایگزامپلس ہی غلط دے رہے ہیں, کیونکہ 4 پلین 4 کمپنی 4 اونر 4 روٹس ہے اس کے. لیکن ہمارے پاس تو ایک ہی پلین ایک ہی کمپنی ایک ہی, مطلب ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک قبلہ ایک کعبہ ایک کلمہ, سب ایک, اور ایک نبی, سب ایک ہی ہے. تو 4 جب پیتی ہیں 4 الگ طریقے ہیں. کوئی اگر یہ بولے میں موسیٰ علیہ السلام پہ عمل کروں, عیسیٰ علیہ السلام پہ عمل کروں, داؤد علیہ السلام پہ عمل کروں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کروں, چاروں پہ کتابیں تو بولنا پڑے گا نہیں ایک ہی ہے. اب یہاں ایک ہے کہ تو الگ الگ راستے شریعتیں الگ ہیں, لیکن ایک ہی شریعت میں 4 امام کچھ بولے تو کیا 4 الگ طریقے ہوئے؟ اگر کوئی ایسا بولتا تو بہت بڑی خطا اور بیوقوفی کر رہا ہے. آپ تو 12 اماموں پہ اتفاق کرنے چلے تھے یا 4 پہ امت کو جوڑنے چلے تھے. ہم کہتے ہیں 4 خلیفوں کے اوپر بھی امت اختلاف میں پڑی ہوئی ہے. آئیے ایک نام ہم لیتے ہیں, ایک نام ہمارے سٹیج سے بلند ہوتا ہے اور وہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ. ارے کوئی بھاگ سکے گا؟ کوئی چھوڑ سکے گا؟ کوئی اختلاف کی راہ نکال سکے گا؟ اور جو محمد علیہ السلام کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوگا, اختلاف نہیں مٹائے گا, آپ کے نام پہ نہیں آئے گا, رب محمد کی قسم اس کو مومن مانا نہ فرش والے مانتے ہیں نہ عرش والا مانتا ہے. اے نبی تیرے رب کی قسم, جب تک سارے فیصلے تجھ سے نہ کروائیں, آپ کے فیصلوں کے خلاف دل میں تنگی نہ پائیں, وَيُسَلِّمُوا تسلیما, عمل کر کے نہ دکھائیں, اللہ ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ شان کسی اور کی ہے؟ جب نہیں ہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کو توڑ کر آؤ, اس کا دامن پکڑ لیں, اس کے نام پہ امت کو اکٹھا کر لیں. اگر تقلید آپ نے کرنی ہی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی کی کر لیتے. امام کی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کی کر لیتے. کیا صحابہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا جس کی آپ تقلید کرتے؟ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ذرا بات اچھی طرح سمجھیں. میں نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں تو ہمیں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ ان کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ سارے مسئلے حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں بتائے نا, تو پھر ہمیں ایک اور تقلید کرنی پڑے گی. حضرت فاروق اعظم کی تقلید کر لیں تو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرنی پڑے گی. سارے مسئلے فاروق اعظم نے تو بیان نہیں کیے. اگر ان کی تقلید کر لیں تو بعد میں علی رضی اللہ عنہ کی کرنا پڑے گی, کیونکہ سارے مسئلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت کے سامنے پیش نہیں فرمائے. ہم نے کہا ایسے آدمی کی تقلید کرو کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی تقلید کی ضرورت باقی نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امام ابو بکر ہیں, ان کے جانشین حضرت عمر ہیں, ان کے جانشین عثمان ہیں, ان کے جانشین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. تو رسول اللہ کے علوم صدیق اکبر کے پاس ہیں, صدیق اکبر کے پاس قرآن بھی ہے, علوم نبوت بھی ہے, اپنے فتاوے بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم کے پاس قرآن بھی ہے, احادیث بھی ہیں, اور صدیق اکبر کے فتاوے اور اپنے فتاوے بھی ہیں. حضرت عثمان کے پاس قرآن بھی ہے, علوم نبوت بھی ہے, صدیقی اور فاروقی فتوے بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, صدیقی فاروقی عثمانی فتوے بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علوم کو لے کر مدینہ سے کوفہ چلے گئے ہیں, تو سارے اپنے علوم لیے اور کوفہ آگے. اللہ نے کوفہ میں شخص پیدا کر دیا جس کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے, جن کے پاس قرآن بھی ہیں, علوم نبوت بھی ہیں, صدیقی فاروقی عثمانی علوی فتوے بھی ہیں, اور صحابہ کرام کے علوم بھی ہیں, اپنا اجتہاد بھی ہے. امام اہل بلخ خلف بن ایوب فرماتے ہیں سار العلم من اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسار منہ الی اصحابہ والتابعین وسار منہم الی الامام ابی حنیفہ. اللہ نے علوم نبوت کو دیے ہیں, حضور نے علوم صحابہ کو دیے ہیں, صحابہ نے تابعین کو دیے ہیں, اور تابعین نے اپنے علوم امام ابو حنیفہ کو دے دیے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس پر سب کے علوم یکجا جمع ہیں. اب ان کے بعد کسی اور بندے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ان کو چھوڑ کر ہمیں وہاں جانا پڑے کہ کچھ علوم باقی تھے جو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی. لوگوں نے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے. تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا, امام جب نماز پڑھائے گا, امام رکوع میں جائے تم جاؤ گے, تقلید تو کر رہے ہیں کہ وہ رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں, وہ سجود میں گیا تم بھی سجود میں, اللہ اکبر کا تم نے بھی اللہ اکبر کا, وہ اتحیات میں بیٹھ گیا تم بھی اتحیات. یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟
اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں طالب العلم، کہ پوری دنیا میں 1200 سال 1400 سال میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، یا تو آدمی خود مجتہد ہے، اتحاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجتہد نہیں ہے، دین میں مسائل میں اتحاد نہیں کرتا، پھر وہ لازم کسی کی تقلید کرے گا۔ اب صحابہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ اور اہل طائف کے مفتی تھے، عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ کے مفتی تھے، حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ مدینہ پاک کے مفتی تھے۔ ان 7 صحابہ ہیں جن کا فتویٰ تھا، وہ 7 صحابہ فتویٰ دیتے تھے، باقی سب عمل کرتے تھے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ تقلید کا کیا معنی؟ کہ کسی کی بات پر اعتبار کر کے مانے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے، کہ جی دلیل دو، تو پھر تقلید تو نہ ہوئی نا۔ اب جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور کتابیں ہیں، سب فتاویٰ ہیں صحابہ کے۔ صحابہ سے لوگ فتاویٰ لیتے تھے، دلیل کسی نے نہیں پوچھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں جی، ایک مذہب کی تو لازمی ایک کی ہوگی۔ اب مدینے والے ابن عباس کا قول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ ہم تو حضرت زید کے قول کو مانیں گے، ہمارے مفتی وہی ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لازمی آدمی کسی ایک کی بات مانے گا، 2 کی تو نہیں مان سکتا نا، 2 کشتیوں پہ چڑھے گا تو غرق ہو جائے گا۔ اب وہ ایک کون سا ہو، چونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی یعنی تدوین جو کی گئی فقہ کی، وہ صرف یہ 4 مذہب ہیں جن کی مدون ہے فقہ، یعنی مرتب ہے، موجود ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کوئی فقہ مرتب نہیں۔ پھر جن جن ملکوں میں جو فقہ پہنچی اسی کی تقلید کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سب مذہب معتبر ہیں، لیکن سب سے زیادہ محقق تحقیق جو ہے امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ باقی تو سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد ہوئے، تو سب کے استاد تو ابو حنیفہ ہیں۔ اور ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا ابو حنیفہ۔ ہم کسی کو تانا دینے کی بجائے حدیث پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہم کرتے، لیکن وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اور اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں دنیا سے چلے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 163 میں پیدا ہوئے، 241 میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ کسی انسان کو دنیا کے اندر میچورٹی لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کو 20-25 سال تو چاہیے نا۔ الغرض اگر 80 میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو 20 سال 25 سال کا اضافہ کیجئے، 100 اور 105 تک لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، جنہوں نے فالو کیا ان کو لوگوں نے حنفی کہہ دیا۔ امام مالک اگر 93 میں پیدا ہوئے ہیں تو 113 یا 120 تک لوگوں نے بات مانی اور ان کو مالکی کہا گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر 150 میں پیدا ہوئے تو 170-75 تک لوگوں نے بات مانی، لوگوں نے ان کو شافعی کہنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل 163 میں اگر پیدا ہوئے تو 183 یا 88 تک ان کی بات لوگوں تک اس حالت میں گئی کہ لوگوں نے فالو کیا اور ان کو حنبلی کہا گیا۔ چھوٹا سا سوال، 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے رحمت اللہ علیہم، قدس اللہ سرہم ونور ضریحہم۔ یہ اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پھر کیا تھے؟ وہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے۔ اور اگر آج ہم بھی کتاب و سنت کو مانیں، دوسرا سوال، کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولیے، بولے نہیں ہے، ناراض ہو گئے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے اور انہوں نے کسی بھی سیکٹ کی طرف اپنی نسبت نہیں کی، اس وقت یہ ائمہ رحمت اللہ علیہم یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا۔ آج ہم بھی کتاب و سنت پہ عمل کریں، ان جھگڑوں کو چھوڑ دیں تو ہم بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔
اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی، وہ لوگ کہتے ہیں نا ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے جو کسی کی طرف نسبت نہیں کرتا، اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جائے گا کون جنت میں؟ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی پھسلانے کے لیے قوت نہیں دکھائے گا۔ کسی امام کی تقلید نہ کرے، صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، امام کی تقلید نہ کرے، تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے، وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اگر ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے، تو ان کو فالو کرنا، ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا۔ ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں، ڈائریکٹ، کسی امام کی رہنمائی میں نہیں، کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں، کسی پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ۔ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو، ساری حدیثیں آتی ہوں، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو، ناسخ منسوخ کا علم ہو، کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کون سی اس کے لیے ناسخ ہے، اور وہ حدیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی، ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، جس کو مجتہد کہا جاتا ہے، وہ کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے۔ لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے، کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباع اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد حنبل یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے، یہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا۔ تو عامی آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے، وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا، وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں آتا ہے سب کچھ، یہ جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے، اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی۔ اور اس میں جو اللہ نے دلائل دی ہے آخرت کے، تم مردہ ہو، زندہ ہوگے قیامت کے دن، اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں، جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جو واعظ و نصیحت کا چیپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ، کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مسلم امام حنیفہ، امام شافعی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا، وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا۔ تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں، یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات۔ قرآن کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اسے جنت جہنم پہ یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور اب وہ اس کے لیے عملی طور پہ تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا، جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تو اب عمل کا باب جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، وراثت کا مال مت کھاؤ، عورت کی وراثت مت کھاؤ، اور مہر ادا کر دیا کرو، ان کی مرضی کے بغیر مہر کو ہاتھ مت لگاؤ، اور جو ہے طلاق کے بعد عورت پہ ظلم نہ کرو۔ اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں ہیں، ماں باپ کے بارے میں وصیت کی قرآن نے کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور اس طرح کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یہ بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کر دیے، ان میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ میں اگر اپنے باپ سے اچھا سلوک کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ امام حنیفہ نے مجھے کہا ہے اس لیے میں اچھا سلوک کروں، قرآن نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں اس بارے میں۔ تو یہ وہ منسوخ احکام ہیں جن کے دو مطلب نہیں ہیں، اور ان میں ناسخ اور منسوخ کی بحث ہی نہیں ہے
کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی بات کی، کون سے پہلے کی، ایسی بحث ہی نہیں ہے. یہ چیپٹر بھی قرآن نے بہت آسان رکھا ہے، تو اس میں بھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے، ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے بظاہر، ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی ہی دو ہوتے ہیں، یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں اس کے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد 3 قرء عدت گزاریں گی. قرء، اب قرء کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قروء آتی ہے. اب قرء عربی میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں. اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیض، لہذا ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہوگی. امام شافعی کہتے ہیں اس سے مراد ہے طہر، لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو 3 دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے حیض آنے کے بعد تو پھر عورت کی عدت پوری ہوگی. اب ہم اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرء کا کیا مطلب ہے، تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور قرء کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے. تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں. پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے حدیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فقہا کی دو رائے بنی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے، صریح الدلالہ، یعنی وہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے. لیکن احادیث میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں تو بہت سے احکام احادیث میں ایسے وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے. اب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے؟ تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں ہے، مجتہدین کا کام ہے. اسی طرح کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی، بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا، مجتہد اجتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات کی ہے اور یہ والی پہلے کی، لہذا یہ بعد والی کو فالو کریں گے، پہلی والی کو فالو نہیں کریں گے، حالانکہ تاریخوں کا علم نہیں ہوتا، اس میں اجتہاد ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں یہ والے مسئلے جس میں علماء کا اختلاف ہوا یہ اتنے واضح نہیں تھے. اگر واضح ہوتے تو ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے لوگوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس میں، حالانکہ وہ تو سارے حدیث کے ماہر تھے اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا، حالانکہ امام شافعی امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ سینئر ہیں. اسی طرح امام مالک تو سب سے سینئر ہیں، حدیث میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، لیکن امام شافعی کا ان سے اختلاف ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک اپنی موطا میں حدیث لے کر آ رہے ہیں، فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں. ایسی بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لے کر تو آ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، دوسرے اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں. تو یہ وہ بحث ہے کہ یہ احکام حدیث میں ہیں لیکن واضح الدلالہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے حدیث میں ہیں ہی نہیں، ان میں اجتہاد ہے. تو اس قسم کے جو احکام ہوں گے اس میں عامی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کسی ایک امام کو فالو کرے اور باقیوں کو بھی برحق سمجھے. وہ یہ کہے کہ میں خود قرآن و حدیث پر عمل کروں گا، یہ دعویٰ ایک جاہل آدمی، یعنی ان مسائل میں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کروں گا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنے جہل کا اعتراف نہیں کر رہا، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ان ائمہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے ایک آدمی. ایسے ہی ہے جیسے ایک عامی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ میں علاج آپ سے نہیں کراؤں گا، میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے خود دوا کھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو وہ بیوقوف ہے جو 4 سال جس نے میڈیکل کالج میں گزارے اور 2 سال اس نے ٹریننگ بھی کی اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے. تو یہ جو چاروں ائمہ کرام ہیں انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں لگائی اور پوری امت نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے مجتہد تھے اور صدیوں پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے. بلکہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس میں انہی کا قانون نافذ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اب بھی سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کا فقہ نافذ ہے، خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی نافذ تھا، اندلس کی جو خلافت ہے اس میں فقہ مالکی نافذ تھا، ملیشیا میں اب تک فقہ شافعی کو فالو کیا جا رہا ہے. تو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امت انہی میں سے کسی ایک سے جڑی ہوئی ہے اور انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتی رہی ہے. جیسے امت نے حدیث کے باب میں امام بخاری کو امام مانا، امام مسلم کو امام مانا، تو فقہ کے باب میں یعنی مسائل کا علم اس باب میں امت نے گواہی دی ہے کہ ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل یہ امت کے مجتہد ہیں، امام ہیں، فقہ کو مسائل میں ہم ان کو امام مانتے ہیں. تو
پھر بھی اگر کوئی اجتہاد کے ایسے عظیم درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ائمہ سے زیادہ عالم، بڑا عالم سمجھتا ہے، تو وہ ان کی تقلید نہ کرے. وہ ٹھیک ہے، وہ کہے میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کروں گا. کوئی اس مقام تک اگر پہنچ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بھی آگے جا چکا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ اپنی تقلید پھر بھی نہیں کروا سکتا اور اپنے لوگوں کو اپنا فرما بردار پھر بھی نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ جب آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو آپ پھر انہی کی طرف لوگوں کو ریفر کریں کہ ان سے ان کے فقہ کو فالو کرو. یہاں لوگ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تقلید کرنی ہی ہے یا فالو کرنا ہی ہے تو ان چاروں اماموں کو کیوں، صحابہ کو ہم کیوں فالو نہیں کر لیتے جو ان سے بھی بڑے تھے. تو یاد رکھیں یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ میں حدیث جب لینی ہے تو امام بخاری کی حدیث کیوں لوں، حضرت ابو ہریرہ کی کیوں نہیں لے لیتا. تو اس کو یہی کہا جائے گا امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیثیں لی ہیں اور دوسرے صحابہ کی لی ہیں، لیکن امام بخاری کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام نے فقہ کو مرتب نہیں کیا. ان کے فتاویٰ تو ہمیں ملتے ہیں لیکن مرتب نہیں ملتے کہ وضو کے باب سے لے کے وراثت اور حدود اور قصاص اور غسل کے حکام پوری ترتیب سے ہمیں قانون ایک کتابی شکل میں مل جائے. یہ کام صحابہ نے کیا نہیں ہے، یہ ائمہ اربعہ کے شاگردوں نے کیا ہے. تو لہذا ان کا فقہ مدون ہے، اس میں سب چیزیں مل جائیں گی. ہے یہ وہی فقہ جو صحابہ کرام کا تھا، یعنی اس میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا، عبداللہ بن مسعود کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا. ان ائمہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو انہوں نے جن صحابی کی بات ان کو دلیل کے زیادہ قریب لگی اس پہ فتویٰ دے دیا اور پھر امت نے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اگر ہم تقلید نہ کریں اور ہم قرآن و سنت کو فالو کریں، یہ سوال ہی غلط ہے. اس لیے کہ آپ نے ان ائمہ کی تقلید کو قرآن و سنت کے علاوہ کچھ اور قرار دے دیا ہے. حالانکہ انہوں نے چونکہ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر حیدرآباد جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حیدرآباد جا رہی ہے، تو آپ اگر اس گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ تمہیں تو چاہیے تھا حیدرآباد جاؤ، تم اس گاڑی کے پیچھے جا رہے ہو. تو بھائی جب پتہ ہے کہ یہ گاڑی حیدرآباد ہی جا رہی ہے تو اس گاڑی کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد جانے والا ہی کہلائے گا. حیدرآباد جانے کے دو طریقے، ایک یہ کہ کسی کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے وہ ڈائریکٹ جائے، جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس گاڑی کے پیچھے چلے جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے. نہ آپ کو خود معلوم حیدرآباد کا راستہ، نہ آپ اس گاڑی کے پیچھے چل رہے ہو جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ جا ٹھٹھا رہے ہو، لیبل اس پہ آپ حیدرآباد کا لگا رہے ہو. تو نہ آپ کو پورا قرآن و سنت خود آتا ہے اور نہ ایسی کی تقلید کر رہے ہو جس کو آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے، آپ کچھ اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، فرقواریت پھیلا رہے ہیں، لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہیں. تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، براہ راست یا کسی کی اتباع، اور یہ دونوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. یہاں براہ راست فالو کرنے کا حکم. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. یہاں شخصیت کا واسطہ درمیان میں آ گیا. تو ظاہر ہے ایک ہی جیسا خطاب، دو الگ الگ قسم کے خطاب ایک آدمی کو نہیں کیے جا سکتے کہ براہ راست چلنے کا بھی کہا جا رہا ہو اور کسی کو فالو کرنے کا بھی کہا جا رہا ہو. تو یقیناً یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے. جن کو پورا قرآن اور پوری سنت آتی ہے وہ ڈائریکٹ قرآن اور سنت پہ چلیں گے، جن کو نہیں آتی تو وہ ان کے پیچھے چلیں گے جن کو آتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اور بھی لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو شیئر کریں، اور اسی طرح کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.